جب انسان کے دل میں کسی کی محبت آ جائے تو وہ کمزور و طاقتور ہو جاتا ہے، بزدل ہو دلیر ہو جاتا ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے اولاد انسان کو بزدل بنا دیتی ہے، اولاد انسان کو بخیل بنا دیتی ہے۔ انسان جب بچوں سے محبت کرنے لگ جاتا ہے تو پھر اپنی جان اس لیے پیاری ہو جاتی ہے کہ آخر میں ہی تو ہوں ان بچوں کا، میں ہی تو ہوں ان بچوں کا، اگر مجھے بھی کچھ ہو گیا تو ان بچوں کا کیا ہوگا؟ اور بخیل بھی ہو جاتا ہے، پہلے مال خرچ کرتا ہے، اولاد آ جائے تو پھر مال خرچ کرتے ہوئے کتراتا ہے کہ بچوں کو کام آئے گی۔ محبت کی وجہ سے انسان میں کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں، کیا کیا انقلاب آتے ہیں، یہ سب محبت کے کرشمے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے جو واقعات ہم سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں تو آج کے زمانے کے مسلمان کو یقین نہیں آتا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ادھر تو سبزی کاٹتے ہوئے کٹ لگ جائے تو ہائے ہائے نکل جاتی ہے، اور ادھر چھوٹا بچہ میدان بدر میں حضرت عبد الرحمن بن عوف سے دو چھوٹے چھوٹے بچے پوچھ رہے ہیں کہ چچا جان آپ کو پتہ ہے کہ ابو جہل کہاں ہے؟ کہنے لگے ہاں، تمہیں کیا کرنا ہے؟ کہ ہم نے سنا ہے کہ وہ میرے نبی کو گالیاں دیتا ہے، ہم اسے نہیں چھوڑیں گے، اسے ہم ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہی جدا ہوں گے، اب ہمیں بتائیں کہ وہ کہاں ہے۔ تو کہنے لگے کہ وہ سامنے ہی صفیں سیدھی کر رہا تھا، شور مچا رہا تھا، گرج رہا تھا، میں نے اشارے سے اس کو ان بچوں کو بتایا کہ وہ کھڑا ہوا ہے ابو جہل۔ وہ کہتے ہیں دونوں چیل کی طرح سے بھاگے اپنی تلواروں کو لیے ہوئے، اور دونوں کے دونوں ابو جہل پہ ٹوٹ پڑے، اور ان دونوں نے ابو جہل کو اتنا مارا کہ اسے گرا دیا۔ اتنے میں اس کی مدد کے لیے اس کا بیٹا اکرمہ آ گیا، اس نے ایک لڑکے کے کندھے پہ زور سے وار کیا تو سارا بازو کٹ گیا، تھوڑی سی کھال پہ لٹکا رہ گیا۔ تو وہ چھوٹا بچہ کہتا ہے میں نے اس بازو کو اپنے کندھے کے پیچھے ڈال لیا اور تلوار لے کر میں کفار سے لڑنے لگ گیا۔ جب مجھے اس بازو نے بار بار تنگ کیا تو اسے پاؤں کے نیچے دے کر زور سے کندھے کو کھینچا تو وہ کھال الگ ہو گئی، بازو جدا ہو گیا، اور میں بشاشت سے اس کے بعد پھر کفار سے لڑنے لگ گیا۔ بتائیے یہ محبت کے بغیر ہو سکتا ہے؟ یہ وہ محبت ہے جو صحابہ کو کشا کشا لیے جاتی تھی، جو صحابہ کھچے کھچے چلے جاتے تھے، اپنی جانیں اپنی ہتھیلیوں پہ لیے پھرتے تھے۔ آج ہم مسلمانوں سے فجر بھی نہیں اٹھا جاتا، تو کیا کہا جائے؟ کس چیز کی کمی ہے؟ کیا کلمہ بدل گیا ہے؟ کیا قرآن بدل گیا ہے؟ کیا احادیث بدل گئی ہیں؟ کیا نبی کے ارشادات بدل گئے ہیں؟ نہیں میرے دوستو، وہ اندر میں جو کرنٹ تھا حضرات صحابہ کرام کے اندر میں، محبت کا، عشق کا، اللہ اور اس کے رسول سے لگاؤ کا، اس میں کمی آ گئی ہے، اس لیے فجر میں نہیں اٹھا جاتا۔ پکے پکے تہجد گزار بھی گرمیوں میں تہجد چھوڑ دیتے ہیں، سردیوں میں پڑھتے ہیں، اس لیے کہ سردی کی راتیں لمبی ہوتی ہیں، جون جولائی میں تہجد نہیں پڑھی جاتی۔ ایک دن ہمارے حضرت جی بیان فرما رہے تھے تو بیان فرماتے ہوئے فرمانے لگے، تہجد کی بات چل رہی تھی تو فرمانے لگے اس مجمع میں ایک بوڑھا ہے، اپنی طرف اشارہ تھا، یہ کہہ کے رونے لگے، اس مجمع میں ایک بوڑھا ہے کہ 50 سال سے اس کی تہجد قضا نہیں ہوئی۔ محبت ہو تو آدھی رات کو اٹھنا کیا مشکل ہے؟ محبت والوں کو تو نیند ہی نہیں آتی۔ یتململ تململ السلیم ویبکی بکاء الحزین، حضرت علی کے بارے میں زرار ابن زمرہ کنانی کہتے ہیں ایسے تڑپتے تھے جیسے بچھو کا ڈسا تڑپتا ہے، ایسے روتے تھے جیسے غموں کا مارا روتا ہے۔ آج محبت کی کمی نے ہم مسلمانوں کو اپنے دین کے اعتبار سے، اپنے عقائد کے اعتبار سے، اپنے اعمال کے اعتبار سے، اپنے ایمان کے اعتبار سے نحیف کر دیا ہے، لاغر کر دیا ہے، کمزور کر دیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے احکام بھی ہم سے پورے نہیں ہوتے۔ کتنے نوجوان ہیں بیان سنتے ہیں، عزم کرتے ہیں کہ جی بس اب نظروں کو جھکانا ہے، اور 4 دن کے بعد پھر فون کرتے ہیں کہ جی نظروں کی حفاظت نہیں ہو رہی۔ بتائیے کیا کیا جائے؟ ایمان کے تنزل کا یہ حال ہو گیا ہے کہ اتنی سی چھوٹی نگاہ بھی ہمارے قابو سے باہر ہو رہی ہے، اتنی سی زبان ہے وہی ہمارے قابو سے باہر ہو رہی ہے۔ میرے دوستو، جب دل میں اللہ کی محبت کی چنگاری بھڑکتی ہے، جب دل میں اللہ کی محبت کی شمع جلتی ہے تو پھر اللہ کے لیے سب کچھ لگانا آسان ہو جاتا ہے۔ سب کچھ لگانا، جان بھی آسان ہے، مال بھی آسان ہے، عزت بھی آسان ہے، اولاد بھی آسان ہے، بیوی بچے بھی آسان ہے، گھر بار بھی آسان ہے، سب کچھ اللہ کے نام پہ لگانا آسان ہے۔